حضرات السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بندے کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہا، اگر واقعتاً وہ نہیں ہے تو کہنے والا اس طرح ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، انسان کو الفاظ کا استعمال بڑے ہی سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی پوری قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ چیز عام مستعمل ہے، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو لعنتی کہہ دینا، یہ عام سا کلچر ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اتنی جرت ہے، جو لوگ مسلمان تھے فوت ہو گئے، ان کے بارے میں بھی اظہار خیال کرتے وقت ہم الفاظ کے چناؤ میں احتیاط نہیں کرتے، بلکہ بہت سے الفاظ ایسے کہہ دیتے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں اور بڑے ہی ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور بڑے ہی قبیح الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ مڑ کر واپس آتے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال نامے کا وزن ہلکا رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں نیکی بھی کرتے رہیں اور ایسے الفاظ استعمال کر لیں جو کہ ہمارے دوسرے اعمال کو غارت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے اور لگاتار اس کے اعمال میں اچھائیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے جو کہ انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر درجہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا جو خاموش رہا۔ سب سے بڑی انسانی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اور وہ صبر بھی کرنا جانتے ہو، اس کے اندر برداشت بھی ہو، اور وہ زبان کے حوالے سے بھی انتہائی محتاط ہو۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جس سے انسان دنیا میں رہتے ہوئے ذلت اور رسوائی سے بچتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی پذیرائی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی خوبیاں سے نوازے، اور ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے وقت انتہائی احتیاط کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔